مجھے وہ سسٹم میں لکھا ہوا دکھا دے, وہ رکنی چاہیے, مجھے لکھا ہوا دکھا دینا سسٹم میں. بالکل ٹھیک. اب میں اور آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے بڑے اچھے ماحول میں ایک ریڈیو پروگرام کر رہے ہیں, 4.5-5 لاکھ, یہ تو ایک بہت چھوٹی سی اماؤنٹ ہے. ایک دن میں بہت سارے صحافیوں کے ساتھ آپ کے شہر یہاں اسلام آباد میں بیٹھا تھا, اور میں نے اپنی طرف سے بہت بڑی کرپشن کی کوئی سٹوری بریک کی, اور میں نے کہا 60 لاکھ تھے, تو انہوں نے ہنس کے منہ ادھر کر لیا کہ مطلب اتنی چھوٹی سٹوری کی بات کر رہے ہو میرے سے, 60 لاکھ یہ کیا ہوتا ہے؟ It's a non-issue. It's a non-issue in Islamabad. So, you know, what I'm trying to say is کہ ہمارے رویے غلط ہوئے ہیں نا جی اس وجہ سے. کہ ٹھیک ہے یہ سپیڈ بنی ہے, یعنی اس کو رشوت کا نام بھی بدل دیا. میں نے آپ کو کہا نا جی, نوٹ کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوتا تھا ریمائنڈر کے حلال این عبادت ہے, وہ بھی اتنا چھوٹا ہو کے ابھی آپ دیکھیے گا ہفتے نوٹ چھوٹا ہو گیا, اور مجھے ڈر ہے میرا خیال اگلی پرنٹ میں غائب بھی نہ ہو جائے. زبردستی. یہ تو ہمارے اقدار اگر نیشنل لیول پہ ہم پروپوگیٹ نہیں کر رہے. ایک زمانہ تھا اصلاحی ڈرامے بنتے تھے جی, بالکل ٹھیک. ہر ڈرامہ جو پبلک براڈ کاسٹر تھا, جو پی ٹی وی تھا, جس کا ایک کام تھا کہ وہ ایسے سماجی ایشوز پہ ڈرامے بنائے, وہ بناتا تھا. جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک ریل پیل آئی پرائیویٹ چینلز کی, اور ہم مرغوب ہو گئے انڈیا سے, ہم مرغوب ہو گئے گلیمر سے. ہم نے اس قسم کی آرٹیفیشل سٹوری لائنز بنانا شروع کر دی, اس قسم کی تھیمز دینا شروع کر دی, جہاں پہ لوگوں کی دو چیزیں ہوئی. ایک تو ان کی ایسپریشنل ویلیوز بدل گئی, دوسرا آپ نے ان کے اندر ہوس بڑھا دی, اور آپ نے اس ہوس بڑھانے کے تحت ایوس یہ کیا کہ ان کو یہ بتا دیا کہ غلط کام کر کے چھوٹ جاتے ہیں آپ. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے لوگوں کے اندر, اس سے زیادہ بے چینی. اب اس پہ آ جائیے کہ یہ سب جو ہوا اس کا امپیکٹ کہاں آ رہا ہے. اس کا امپیکٹ وہاں آ رہا ہے جس سے سب سے زیادہ میری امید ہے, نوجوان, ہماری یوتھ, میری یوتھ, جس سے میری امید ہے. بے شک بڑے بڑے گروپ اس وقت بن رہے ہیں. آپ پوچھئے کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جب when I was young, You are still young, by the way. I was when I was younger. Okay. جب میں یوتھ کہلایا جا سکتا تھا in my teenage, I did have a mentor. Okay. میرا کوئی ایسا, وہ جس کو کہتے ہیں نا, ابھی بات ہو رہی تھی پروڈیوسر صاحب سے, آگے کنٹرولر صاحب سے, انہوں نے وہ بابے کا ایک ٹرم بڑا اچھا یوز کیا کہ ہر پیئر گروپ کے اندر ایک بابا ہوتا ہے. اس کا کام جو ہے ذہن کی نشر و نما کرنا ہوتا ہے. آپ کے ذہن کو وسعت, سوچ کو وسعت دینی ہوتی ہے. آپ کے اندر وہ اقدار لانے ہوتے ہیں, تحمل سے بتدریج تبدیلی کی بات کرنی ہوتی ہے, آہستہ, ایک دم نہیں ہوتا. جن سے میری امید ہے, آپ کی امید ہے, ہم سب کی امید ہے, ہمارے یوتھ, ہمارے نوجوان, آج کا لڑکا لڑکی, چاہے وہ دیہات کا ہے چاہے وہ شہر کا ہے, اسی سے ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ 2013 میں جب الیکشنز ہوں گے انشاءاللہ, اور اللہ کرے گا یہ پورے ٹرم ہوگی, ڈیموکریٹک پروسیس پورا ہوگا, اور جب اگلے الیکشن آئیں گے 68% پاکستان کا 18 سے 25 سال کی عمر کا ہوگا جو ووٹر ہوگا. اور وہ ایک بڑی تبدیلی لا سکتا ہے. اگر 100% میں سے 68% ووٹر یوتھ ہے, تو اس کا مطلب تو کلیئر ہو گیا کہ اب تو فیکچول, حقیقی طور پہ, حقیقی معنوں میں ہمارا مستقبل واقعی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. بے شک, ان کے انگوٹھے کے نیچے. بے شک, بے شک. چلتے ہیں جی نیکسٹ کالر کی طرف. بڑی خوبصورت بات شہزاد صاحب نے کہی, میں بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارا مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. جب میں آپ کہہ رہا ہوں 68% آف یوتھ آف پاکستان, ہمارا کل آپ کے ہاتھوں میں ہے. اگر ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو گئیں تو خدا را ہم آج آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں, ہماری امیدیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں. آپ نے سسٹم کی ریفارمنگ میں بھی اپنا رول ادا کرنا ہے. آپ نے پاکستان کو ایک خود مختار غیور ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور سب سے بڑھ کر اپنے ووٹ کی پاور کو سچے پاکستانیوں کے لیے استعمال کرنا ہے, جو ہمیں ایک اچھا پاکستان دے سکیں. دیکھتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے ساتھ کالر لائن پہ کون ہے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب, کہاں سے بھائی؟ میں فہد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی فہد صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ سسٹم پہ بات کر رہے ہیں آپ پاکستان کے. جی جی بالکل. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو میرے خیال میں کوئی بھی جو حکومت ایسی نہیں آئی جو جس نے مطلب مختصر طور پر پاکستان کے لیے کام کیا ہو. اچھا. تو لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بینگ کا مطلب پاکستانی بھی اور بینگ مسلم بھی, ہمیں مطلب یہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ صرف. ہلو جی فہد, شاید آپ کی لائن کٹ گئی. دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میں صاحب بات کر رہا ہوں راول بنگی سے. کون صاحب؟
عمر بات کروں راولپنڈی سے. کیا حال ہے باقی بھائی؟ جی الحمدللہ. عمر کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ باقی میں شہزاد بھائی سے بہت زیادہ امپریس ہوا ہوں. ان کی تھنکنگ ماشاء اللہ بہت اچھی ہے اور بالکل اس وقت یوتھ کو ایسی ریپرزینٹیٹو چاہیے. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ماشاء اللہ ہماری یوتھ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا کیا کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی طرف سے جتنی ایفرٹس کر رہی ہے, جتنے انہوں نے انڈیویجل گروپس بنا کے اس ورک آؤٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ود لمیٹڈ ریسورسز, وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہمیں اس وقت یہ چاہیے کہ یہ جتنے گروپس ہیں, آپ کہیں گے آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, آپ اس وقت یوتھ کو یہاں سے کال کر سکتے ہیں, آپ یوتھ کو آواز دیں کہ آئیں سارے اکٹھے ہوں, جتنے گروپس ہیں سب کو کمبائن کیا جائے اور پھر ایک ہم لیڈر ان میں سے چوز کر کے ہم اسے آگے لے جائیں. انڈیویجلی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن اکٹھے ہو کے ہم وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ لوگ ہمیں یاد کریں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اور شہزاد بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی تھی کہ میں ایموشنل نہیں ہوتا, لاجک کے ساتھ بات کرتا ہوں. اس وقت ہماری یوتھ ایموشنل بھی ہے اور ان کے پاس اتنی نالج ہے, انفارمیشن ہے کہ وہ لاجک کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں اور کنوینس بھی کر سکتے ہیں. اور صرف اس وقت ہمیں تھوڑا سا یہ پرابلم ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں الاؤ نہیں کرتے, کیونکہ ہم پولیٹکس کا نام جہاں پہ آتے وہاں پہ نفرت یعنی کہ آ جاتی ہے. اوکے, یہ عمر بات کیجیے. میں آپ کو ایک تو تھینک یو, آئی لو یور اسپرٹ, آئی لو یور انرجی. مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے نوجوان اس یعنی پازیٹیوٹی کے ساتھ اس آئیڈیالوجی میں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے, اور اگر کوئی کمی رہی ہے تو سب سے پہلے مجھے کہنے دیجئے, مجھے اوروں کا نہیں پتا. آئی واز بورن ان 1967. میں کم از کم اپنی جنریشن کی میجورٹی کی بہاف پہ سب سے پہلے آن ایئر آپ سے اور آپ جیسے تمام لوگوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ آئی فیلڈ یو. میں معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میرے جیسے لوگوں نے اپنے وقت پہ اپنا کردار ادا نہیں کیا. میں اس کے لیے نہ صرف شرمندہ ہوں بلکہ میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے میں یہ مورل کرج ہے, میرے میں یہ اخلاقی جرت ہے کہ میں سب سے پہلے اے شہزاد نواز آپ سے اور آپ سب سے معافی مانگوں اس غفلت کی کہ جس کو میں سمجھتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور راوی چین چین لکھتا ہے. میں معافی مانگتا ہوں. پہلی چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جذبات کے فیور میں ہوں, لیکن جذبات تب اچھے لگتے ہیں جب اس میں رومانس ہو. رومانس آئیڈیلزم کے بغیر نہیں آتا. آئیڈیلزم تب ہوتا ہے جب آپ کے دماغ میں ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. ڈیسٹینیشن تب ہو سکتی ہے جب آپ میں فوکس ہوتا ہے. فوکس اس وقت آ سکتا ہے جب آپ کے اندر وہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ آپ لبیک کہتے ہیں اس مشن کو, اس پروگریسو مشن کو. ظاہری بات ہے یہ ہمارا ملک ہے, ہمیں کون روکے گا اس بات سے کہ ہم اس ملک میں ایک ہونا چاہتے ہیں. ہمیں کون روک سکتا ہے اس چیز سے کہ ہم اپنے سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کون روکتا ہے اس چیز کو کہ ہم رول آف لا چاہتے ہیں. ہمیں کون روک سکتا ہے اس چیز کو کہ ہم غلط کو غلط کہتے ہیں, ہم سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہنا چاہتے ہیں, ہم دن کو دن اور رات کو رات کہنا چاہتے ہیں. آپ لگے رہیں, آپ مت ڈریں. اور اگر آپ کے گھر والے پالیٹکس کو غلط سمجھتے ہیں, آئے ہم مل کے اس کو کوئی نیا نام دے دیں گے. یہ کس نے کہا ہے کہ اس کو ہم صرف پالیٹکس کہہ سکتے ہیں؟ ہم اس کو نیا نام دیں گے, ہم کریں گے, وہی ہمارا مقصد صحیح ہے. آئے اس کو نیا نام دیں, اس کو نیا نام دیجیے. ڈونٹ کال اٹ پالیٹکس, کال اٹ واٹ ایور یو لائک, گیو اٹ اینی ادر نیم, بٹ ڈو اٹ. تھینک یو شہزاد. عمر ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں اور 100% ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, آپ ایک دفعہ ہمیں سامنے تو آئیں. میں آؤں گا انشاءاللہ, میں آؤں گا. یہ زیادہ لگتی ہے پر میں آؤں گا. تھینک یو عمر, تھینک یو ویری مچ. دیکھا کتنی انکریجمنٹ ہے ہماری یوتھ کے اندر, کتنی کمٹمنٹ ہے اور کتنا وہ جذبے کے ساتھ اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے سوچتے ہیں.